بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 451 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الذین یتربصون بکم، وہ منافق جو انتظار کرتے ہیں تمہاری بابت، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، پھر اگر ہو تمہارے لیے فتح، من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالوا تو کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب، اور اگر ہو کافروں کے لیے کچھ حصہ، غلبہ، قالو تو کہتے ہیں، الم نستحوذ، کیا ہم غالب نہ آنے لگے تھے، علیکم تم پر، ونمنعکم، اور کیا نہ بچایا تھا ہم نے تمہیں، من المؤمنین، مومنوں سے، فاللہ یحکم بینکم، چنانچہ اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولن یجعل اللہ، اور ہرگز نہیں کرے گا اللہ، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، مومنوں پر، سبیلاً، کوئی راہ غلبے کی۔ ترجمہ یوں ہے، جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا نہیں۔ اب اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، مسلمانوں، یہ منافق وہ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ دوسری بات، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح ملے تو تم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ تیسری بات، اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ چوتھی بات، بس اب اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پانچویں بات، اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ بزرگان محترم، خود غرض، مفاد پرست اور لالچی منافقوں کی پالیسی، چال بازی، چاپلوسی کا انداز یہ تھا کہ یہ مسلمانوں سے بظاہر تو یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن چونکہ یہ منافق اندر سے مسلمان نہیں تھے، اس لیے وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ پڑے۔ جب مسلمان کافروں کے ساتھ لڑتے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی تو یہ منافق مسلمانوں سے کہتے کہ دیکھو کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، جب ہم تمہارے ساتھ تھے تو جو کچھ مال غنیمت تمہیں ملا ہے اس میں ہم کو بھی حصہ دو، اور اگر کافروں کو مال غنیمت کا کوئی حصہ مل جاتا اور ان کافروں کو غلبہ حاصل ہو جاتا تو یہ منافق ان کافروں سے یہ کہتے کہ کیا ہم تمہیں مسلمانوں کے بھید نہیں بتاتے تھے، اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں کے ضرر سے نہیں بچایا تھا، ہماری محنت ہی سے تو تم کو کامیابی اور غلبہ ملا ہے، ہم نے مسلمانوں کو تمہارے خلاف لڑائی سے روکا،
اس کے باوجود مسلمان تم سے لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے تو ہم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اس طرح تم کامیاب ہو گئے، لہذا تم اپنے منافع میں ہم کو بھی شریک کرو۔ منافق اسی لیے نفاق اختیار کرتا ہے کہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھائے اور چت بھی انہی کا رہے اور پٹ بھی انہی کا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا، مسلمانوں کو جنت میں داخل کرے گا اور منافقوں اور کافروں کو جہنم رسید کرے گا۔ کافروں اور منافقوں کے لیے یہ چند روزہ زندگی ہے جس میں وہ وقتی طور پر خوش ہیں، مگر حقیقی دائمی اور ابدی خوشی، جو خوشی کے کبھی واپس نہیں لی جائے گی، وہ خوشی تو صرف اور صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگی۔ قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے تو اللہ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہیں دے گا۔ دنیا میں تو مسلمانوں کی آزمائش کے لیے کبھی کبھی کافروں کو غلبہ ہو جاتا تھا، لیکن آخرت میں ہر حیثیت اور ہر اعتبار سے 100% کامیابی یہ مسلمانوں ہی کا نصیبہ ہوگا۔ بعض مفسرین نے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں مسلمانوں پر غلبہ تام نہیں دے گا، اس طرح کے سارے ہی مسلمان ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں۔ رب ذوالجلال ان آیات کے حقیقی مطلب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔